بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیادت یوٹیوب ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان شریف گوندل۔ ناظرین، میں آج کے اپنے اس پروگرام پوسٹ مارٹم میں پاکستان کے اس ضمیر فروش اور وطن فروش شخص کے بیان کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں، جس کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور جس کا نام میاں نواز شریف ہے۔ یہ بیان جس کا میں پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں، یہ اس نے بلاول زرداری کی آؤ چائے پئیں بیٹھک میں تقریر کرتے ہوئے دیا تھا، جس میں اس نے افواج پاکستان اور پاکستان کی عدلیہ کو ڈنکے کی چوٹ پر رگڑا اور ان کو کھلے عام گالیاں دیں۔ میں پہلے اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اور اپنے تمام قارئین سے، ناظرین سے بعد میں معذرت کر لوں گا کہ میں نے اس شخص کو ضمیر فروش اور وطن فروش کیوں کہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر آپ کو ان تمام وجوہات کا علم ہو جائے تو آپ نہ جانیں اس کو کن کن ناموں سے پکاریں گے۔ ناظرین، میرے ایک بہت اچھے دوست، قیادت ٹی وی کے دوست اور چاہنے والے محب وطن پاکستانی نے مجھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چند الفاظ جو اس نے اپنی کتاب دا اوریجنل فیس آف پاکستان میں میاں نواز شریف کے متعلق کہے ہیں، وہ بھیجے ہیں۔ اس کتاب میں جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھی ہے، اس میں وہ نواز شریف کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اگر نواز شریف اور 3 سال پاکستان میں برسر اقتدار رہتا تو ہم اس سے پاکستان کو خرید لیتے۔ ٹرمپ نے اپنی کتاب میں یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی جاسوسی کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے جا رہا تھا کہ جو $50 ارب کا معاہدہ تھا، اس میں اس نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا سودا کرنا تھا۔ اس ضمیر فروش اور وطن فروش شخص کہ اگر پچھلے 10 سالہ دور کا بغور جائزہ لیا جائے، جس میں انڈیا کے موجودہ وزیر اعظم جو کہ مسلمانوں کا اور پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کی وہ تمام باتوں کو غور میں لایا جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کتاب میں کہی ہے کہ اس کو ماننے پر مجبوری ہو جاتی ہے، اس کو نہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے، تو جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے متعلق کہا تھا، وہ اس کی کرتوتوں کو دیکھ کر، انڈیا کے ساتھ اس کے رویوں کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ٹرمپ نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اگر اس کی
ان تقریروں کا جائزہ لیا جائے جو اس نے اپنے اقتدار کے دنوں میں انڈیا میں جا کر ایک مقام پر کہی تھی۔ اس نے انڈینوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ ہم اور تم ایک تھے اور ایک ہیں، جس کو ہم خدا مانتے ہیں اس کو تم بھگوان مانتے ہو، جو تم کھاتے ہو وہ ہم کھاتے ہیں، جو تم پہنتے ہو وہ ہم پہنتے ہیں، جو زبان تم بولتے ہو وہ ہم بولتے ہیں، ہم تو سب ایک ہی تھے، بس یہ ہمارے درمیان ایک چھوٹی سی یوں ہی لکیر آ گئی ہے۔ ناظرین، ممکن ہے کہ بہت سارے پاکستانیوں نے اس کو معمولی سمجھا ہو اور اس ضمیر اور وطن فروش کی اس بات کی گہرائی پر غور نہ کیا ہو۔ اس شخص نے یہ بات کہہ کر میرے خیال میں دو قومی نظریے کی توہین کی تھی، بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ اس نے دو قومی نظریہ کی توہین ہی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کی بھی نفی کی تھی جس میں انہوں نے ہندو کو یہ کہا تھا کہ ہم دو الگ الگ قومیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور تم ہندو ہو، جس بھگوان کو تم مانتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کو تم نہیں مانتے، جو ہمارے لیے حلال ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، اور جو تمہارے لیے حلال ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، جو تمہارا ہیرو ہے اس کو ہم زیرو سمجھتے ہیں، اور ہمارے ہیرو آپ کو قابل قبول نہیں ہیں۔ اس ضمیر اور وطن فروش نے ہمارے قائد کے فرمان کی نفی کرتے ہوئے قائد کی توہین بھی کی تھی۔ پاکستان کے ججوں اور جرنیلوں کو اس شخص کو اسی وقت حراست میں لے لینا چاہیے تھا اور اس کو اسی وقت عبرت کا ایسا نشان بنا دینا چاہیے تھا تاکہ یہ فتنہ اسی وقت ختم ہو جاتا، مگر یہ سب ان کرتا دھرتا لوگوں نے اس کو جان بوجھ کر ڈھیل دی رکھی ہے، اور وہ جان بوجھ کر اس سے نظریں چراتے رہے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے رہے ہیں، اس کی باتوں کو، اور مسلط کا شکار بھی رہے ہیں، اور اس کی تمام ملک مخالفت باتوں اور کردار کو بھی نظر انداز کیے رکھا ہے۔ اس کو لاڈلے پتر کی طرح اس کے ناز سے نخرے اٹھائے ہیں، عدالتیں اس کو ہر معاملے میں ریلیف دیتی رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس کی رکتوں کو نظر انداز کرتی رہی ہے، ان سب نے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی، اور یہ آج اسی ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ آج وہ ان سب کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا ہے، آج وہ ڈنکی کی چوٹ پر ججوں اور جرنیلوں کو گالیاں دے رہا ہے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے پاکستان کے موجودہ حالات اور پاکستانیوں کی تمام مشکلات کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ آج اس کا یہ رویہ اسی ڈیل کا نتیجہ ہے جو ان دونوں اداروں نے اس کو ڈیل دے رکھی تھی، اس لاڈلے کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، یہ آج اسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ اسی موقع کو سامنے رکھتے ہوئے اور صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سیانوں نے یہی کہا تھا کہ اب کہ ہن ہور چپو، جنوں تسی پہلاں چھٹی دیتی رکھی ہے ہن اودیاں گالاں کھانے واسطے بھی تیار رہو۔
یہ اسی ڈیل کا نتیجہ ہے کہ آج وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے بیرونی اکاؤں کو خوش کرنے کے لیے افواج پاکستان اور پاکستان کی عدالتوں کو گالیاں دے رہا ہے اور ان کی توہین کر رہا ہے۔ آج جو اس نے تقریر کی اور جو اس نے الفاظ استعمال کیے، پوری پاکستانی قوم سکتے میں ہے اور اس ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمن اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج وہ افواج پاکستان کے ان شہیدوں کو گالیاں دے رہا ہے جنہوں نے مادر وطن کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آج یہ بدبخت ان جوانوں کو گالیاں دے رہا ہے جو اس مادر وطن کی حفاظت کے لیے سمندر کی تاریک گہرائیوں میں کئی کئی ماہ گزار دیتے ہیں، اور اس پر ہی نہیں بلکہ یہ بدبخت جرنیلوں کو ہی نہیں، افواج پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے، ان جوانوں کو گالیاں دے رہا ہے جو اچھے اور برے موسموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، سردی اور موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، دن اور رات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کے سامنے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج یہ افواج پاکستان کی مخالفت میں ان ماؤں کو کی بھی توہین کر رہا ہے جنہوں نے ایسے نوجوان بچوں کو اپنی کوکھ سے جنم دیا، جنہوں نے اس ملک اور قوم کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ یہ بدبخت ان ماؤں کی توہین کر رہا ہے کہ جن کے بیٹے 24 گھنٹے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بارڈر پر کھڑے ہیں۔ یہ بدبخت ان کو بھی گالیاں دے رہا ہے، ان بہنوں کو گالیاں دے رہا ہے جن کے یہ سب ویر ہیں، بھائیوں کے بازو ہیں اور خوبصورت بچوں کے سر پر سایہ اور سہاگنوں کے سہاگ ہیں، جو صرف اور صرف اس مادر وطن کی عزت و ناموس کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ میرے ان شاہین ہوابازوں کو بھی گالیاں دے رہا ہے جو میرے ملک کی فضائی حدود کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے اپنے طیاروں کی کاکپٹوں میں ہی ہر وقت چوکس اور چوبند رہتے ہیں اور دشمن کو اس کی حرکتوں کا مزہ چکھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا سایہ میرے ان تمام جوانوں کے سر پر قائم رکھے، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے جو میری خاطر، آپ کی خاطر، اس 22 کروڑ عوام کی خاطر پاکستان کے ان دشمنوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں جو ہماری بقا اور سالمیت کے خلاف ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے ان ججوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کے مفادات کے حق میں فیصلے کریں، اور جو پاکستان اور پاکستانی قوم کا دشمن ہے اس کو بالکل معاف نہ کریں اور اس کو عبرت کا نشان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
شریف گوندل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد، ناروے زندہ باد۔